پاکستان کے خوبصورت علاقے سوات میں اس وقت ایک بڑا بحران چل رہا ہے اور وجہ کوئی قدرتی آفت نہیں بلکہ دو سرکاری محکموں کی آپسی لڑائی ہے۔ ایک ایسی لڑائی جس کی قیمت اب پورا شہر چکا رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ تو سب سے پہلی اور سب سے تشویشناک بات وہ یہ ہے کہ پورے شہر کی پانی کی سپلائی ہی معطل کر دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چلتا پھرتا شہر اور وہاں پانی ہی نہ ہو۔ یہ اس احتجاج کا سب سے بڑا اور سب سے سنگین نتیجہ ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کر کون رہا ہے؟ یہ ہیں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین، اور ان کا موقف آپ کہہ سکتے ہیں بالکل صاف ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو پھر وہی سوال کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ مطلب ایسا کیا ہو گیا کہ سرکاری ملازمین کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا کہ پورے شہر کا پانی ہی بند کر دیں؟ اچھا، اس ساری کہانی کا جو فوری ٹریگر ہے نا، وہ ہے گرفتاری۔ تو ہوا یہ کہ 13 سپٹمبر کو پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ملازمین کی نظر ایک سرکاری بنگلے پر پڑی جہاں کوئی تعمیراتی کام چل رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ آ گیا۔ پولیس نے ایکشن لینے کے بجائے الٹا اطلاع دینے والے محکمے کے ہی 9 ملازمین کو گرفتار کر لیا، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ان کے ساتھ ساتھ کل 54 لوگوں پر باقاعدہ FIR بھی کاٹ دی گئی۔ جی، 54 افراد۔ یہ نمبر اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پورے محکمے کے خلاف ایک بڑی کارروائی تھی، اور اسی بات نے آپ سمجھے آگ پر تیل کا کام کیا۔ اب اس گرفتاری اور احتجاج کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، کیونکہ اس سب کے پیچھے ایک پرانا جھگڑا ہے، ایک سرکاری جائیداد کا تنازع جو آج کا نہیں بلکہ دہائیوں پرانا ہے۔ تو چلیں ذرا اس کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1981 میں۔ اس وقت پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ 12 کنال کی زمین خریدی تھی۔ پھر کافی سالوں بعد 2009-10 میں جب علاقے میں حالات خراب تھے تو 2 بنگلے عارضی طور پر ججوں کو الاٹ کر دیے گئے۔ اور یہاں سب سے اہم لفظ ہے عارضی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ عارضی الاٹمنٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ آج 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ بنگلے ابھی تک واپس نہیں ملے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی یہ ہماری خریدی ہوئی جائیداد ہے، یہ ہمیں واپس چاہیے، اور دوسری طرف ہے عدلیہ جس نے نہ صرف 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے یہ بنگلے واپس نہیں کیے بلکہ اب مظاہرین کے مطابق ان پر اپنی مرضی سے تعمیراتی کام بھی شروع کروا دیا ہے۔ تو یہاں 2 سرکاری ادارے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اچھا، تو واپس آج کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو تعطل پیدا ہوا ہے اس نے اب کافی سنگین شکل اختیار کر لی ہے۔ مظاہرین کے کچھ سیدھے سادے مطالبات ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے واضح دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر یہ مطالبات نہ مانے گئے تو کیا ہوگا۔ تو ان کے مطالبات کیا ہیں؟ بہت واضح ہیں۔ پہلا، ہماری جائیداد ہمیں فوراً واپس کی جائے، اور دوسرا، ہمارے ملازمین کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے اسے ختم کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ احتجاج صرف سوات تک نہیں رکے گا، یہ پورے صوبے میں پھیلے گا۔ پانی کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی جائے گی اور دفاتر اور اسکولوں پر تالے لگ جائیں گے۔ مطلب یہ بحران بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ تو سوات کا یہ جو مقامی مسئلہ ہے نا، یہ اب صرف ایک زمین کے جھگڑے تک محدود نہیں رہا، یہ اب ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال کھڑا کر رہا ہے۔ سوال ہمارے پورے گورننس کے نظام پر، ہمارے انصاف کے سسٹم پر۔ اور آخر میں ہم اسی ایک بڑے سوال پر رکتے ہیں کہ جب ریاست کے ہی 2 ادارے، 2 طاقتور ستون آپس میں اس طرح ٹکرا جائیں تو پھر حل کون نکالے گا؟ انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف سوات کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ شاید پورے ملک کے نظام کے لیے بہت اہم ہے۔